بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک خالق اللہ، تجھے اپنی عزت و عظمت و رفعت و جلالت و کریمیت کا واسطہ، آل محمد کا عظیم خالق جو کلام پاک تلاوت فرمایا، انبیاء اولیاء اوصیاء شہداء صالحین اور بالخصوص جن مرحومین کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، سید مرحوم تنویر شاہ صاحب اور سید قاسم عباس صاحب اور باقی جتنے بھی ان کے لواحقین ہیں، مرحومین ہیں، اور مولانا طاہر عباس خان صاحب کے جتنے بھی لواحقین مرحومین ہیں، مالک بانی مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقربا جو اس دنیا سے چلے گئے، مالک اس کا ثواب ان کی ارواح کو اصال فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ صاحب سفرہ کی مشکلات کو حل فرما۔ مالک اللہ اس پر برکت مجلس و محفل کو اپنی بارگاہ مقدس میں عبادت کے طور شمار فرما۔ آل محمد کا عظیم خالق طاہر عباس صاحب کی جو بھی شرعی حاجات ہیں، جناب اکبر کی خواہش کا صدقہ مالک تمام حاجات شرعیہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ جو بیماری کربلا کے صدقے صحت تندرستی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں جناب رباف کی اجری چھوڑی کے صدقے مالک نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جتنے حاضرین موجود ہیں میں سمیت مالک اللہ تمام کا چل کے آنا اس مقام مقدس پہ اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور شمار فرما۔ بارہویں آقا ہادی برحق سرکار حجت خدا کا جات دل ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ بلندتر صلوات ظہور تاجیل امام زمان بلندتر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمطیعین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ والسلام علی السیدات الجلیلات المخدومات المظلومات المحرومات۔ رونے والوں وہ معظمہ بی بی جو رو کر کہتی تھی، بابا تیرے گزر جانے کے بعد مجھ زہراؤں پہ بہت مصیبتیں آئی ہیں۔ کہتی ہے بابا سائلہ چال، کہتی ہے بابا مجھ زہراؤں سے سوال ہوتے رہے۔ کہتی ہے بابا باقیہ چال، بابا کھڑی بھی رہی ہوں، بابا تیرے منبر کے سامنے گئی ہوں، واپس خالی آئی ہوں۔ ثم السلام علی حسن المظلوم المقتول المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول المذبوح بأرض کربلا۔
رونے والوں بتا تو جلوں غریب اسے کہتے ہیں جو کربلاؤ کی سرزمین پہ ذبح ہوتا رہو، 70 قدم کی دوری پہ بین سر پہ قرآن اٹھاؤ کہ رو رو کے کہتی رہی ہو، کہتی ہو ظالم حیا کرو، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی ہے، قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اصغر کو تیر سے زخمی کیا گیا ہے، کہہ دیا ظالم حیا کرو، میرا بھائی 3 دنوں کا پیاسا ہے۔ وَأَذَنَ اللَّهُ بِدِينًا أَوْ مَرِيضًا وَبَاكِرًا صَغِيرًا وَزَيْنَبُ أَسِيرَةٌ مِنَ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الله تبارك وتعالى بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات السلام علیکم یا سلام پھر بھی بلندر صلوات صلی علی محمد مالک کائنات آپ تمام کا چل کے آئے اپنے بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے، اور خدا متعال اس عبادت کو جن مرحومین کے لیے مشخص کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے، اللہ رب العزت ان تمام مرحومین کو، جتنے حاضرین ہیں تمام کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم تمام کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ بالکل دامن وقت میں غربت ہے، گنجائش نہیں ہے، استاد محترم تشریف فرما ہے، بالکل ہی اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا، چونکہ امر ہوا ہے مولانا طاہر عباس صاحب کا صرف عبادت کی تکمیل کے لیے 1-2 جملے آپ کی خدمت میں بطور درسن عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ جس قرآن کی آیہ کو میں نے موضوع سخن دیا ہے، اللہ رب العزت کی عظیم ذات، جس اللہ نے آپ کو اور مجھے خلق فرمایا، خلقت کا تعلق صرف خالق ہونے سے ہٹ کر اس کی عظمت و فضیلت و معیار اور اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی معرفت سمجھنا اتنا ضروری ہے جو ہماری زندگی کو کامیاب رستہ بتا سکتا ہے۔ کیونکہ تعریف جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن کا مجمع الف لام، یہاں پہ معرفہ کا اختصاص ہے، یہاں پر تمام تعریفیں صرف اس اللہ کی ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ متعدد آیات بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں قرآن میں، آیات جن کا ذکر ہوا ہے، کہیں پہ رب العالمین ہے، کہیں رب المشرقین ہے والمغربین ہے۔ یہاں پر جس رب کو ہم نے سمجھنا ہے، جس رب کی ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے، جس رب کو ہم نے اپنی زندگی میں اس کی ربوبیت کو اور اس کی ربوبیت کے مظہر کو لے آ کر اس کی اطاعت کرنے کا وعدہ اور عہد اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا وہ اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، کس چیز کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے یہاں پر کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا ہے۔ تو اس میں اللہ ہم سے تقاضا کیا کرنا چاہتے ہیں، کس تقاضے کے عوض میں ہم سے کہہ رہے کہ صرف مجھ اللہ کی تعریف کرو جو عالمین کا رب ہے۔ اولاً پہلے تمہیدیتاً ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام تعریفیں جو اس عالمین کے رب کے لیے، وہ عالمین کا رب اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ کائنات میں صرف اسی کی تعریف کی، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا رب ہے، جو اس کائنات کا رازق ہے۔ آپ کا اور میرا نہیں، چرند پرند حشرات الارض، چھوٹی بڑی چیز، بحر و بر، سمندر دریا، آسمان میں رہنے والے ہر وہ ذی نفس جس کو اللہ رزق عطا کرتا ہے، اس تمام کا رب الخالق و ذات ہے۔ اب جو تعریف ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بالکل ہی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، صرف ایک ہی نقطہ دینا چاہتا ہوں جس کے لیے تمہید اور مقدمہ۔
بنانا چاہ رہا ہوں۔ تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ وہ عالمین کا رب کون ہے؟ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، وہ کائنات کا ایسا عظیم خدا ہے جس کی جتنی بھی ہم تعریف کریں کم ہے، اور ہماری تعریف کا محتاج بھی نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں تو وہ اس کی تعریف اس تعریف کے قابل ہے، نہیں، بلکہ وہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس رب کی ربوبیت کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اور اس خدا کی معبودیت کا حق ادا کرنے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کی عبادت کریں، سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی نعمات کا شکر ادا کریں۔ کیونکہ شکر کرنے کے لیے کسی بھی نعمت کو خود سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ میں تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ کہنے والا کون ہے؟ سید الساجدین، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، زین العابدین جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، وہ امام کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سائل نے سوال کیا، مولا آپ کا تو لقب سید الساجدین ہے، آپ زین العابدین، آپ عبادتوں کی زینت، آپ سجدے کرنے والوں کے سردار، آپ عبادت میں اتنا محب ہوتے ہیں کہ دنیا کی غرض سے ماورا صرف اپنے اللہ سے آپ اپنی عبادت اور اپنی روحانیت، اپنی معنویت اور اپنے آپ کو خدا سے اتنا قریب لے جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی غرض آپ کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی خدا کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ مولا نے کہا ہاں۔ کہا مولا کس وجہ سے؟ مولا نے کہا ہاں، جس اللہ نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں ہزاروں ہیں، جس کا میں شمار نہیں کر سکتا، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں، لامحدود اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ جس اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پاؤں، استعمال کرنے کے لیے ہاتھ اور عقل، فہم و فراست جیسی عظیم نعمت سے نواز کر اس کائنات میں ولایت علی کے اوپر ایمان رکھنے والے، عقیدہ امامت کے اوپر اپنے آپ کو پختہ رکھنے والے 12 اماموں کے سلسلہ گڑی کو مجھے عنایت کر کے اس کائنات میں بھیجا، میں اللہ کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ نے جو مجھ سجاد کو ایک نعمت دی ہے، میں سجاد اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں گا، پھر اس شکریہ کا شکریہ، پھر اس شکریہ کا شکریہ، پھر اس شکریہ کا شکریہ، یعنی مجھ سجاد کی پوری زندگی شکریہ کا شکریہ ادا کرنے میں گزر جائے گی، نعمت کا شکر کجا میں سجاد ادا کروں۔ یعنی وہ اتنا عظیم خدا ہے کہ جس کی نعمتوں کا اصلا شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو کیا آیا امام ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شکر اصلا مطلقاً کرنا ہی نہیں ہے؟ نہیں، اپنی بساط، اپنی استطاعت، اپنی استقامت و طاقت کے ساتھ جتنا حتی الامکان عین الامکان ہے، ضرور خدا کی ذات اور اس کی نعمات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ بزرگان علماء فقہا فرماتے ہیں کہ چل بھی رہے ہیں راستے میں، وہ چلنا بھی آپ اپنے لیے عبادت قرار دے سکتے ہیں۔ راستے میں پڑا ہوا کوئی کنکر، کوئی اینٹ، کوئی ٹکڑا اگر وہ بھی قربتاً اللہ ہٹا دیتے ہیں، وہ بھی آپ کی عبادت ہے، وہ بھی عبادت۔ اب یہاں پر عبادت صرف نماز، رکوع، سجود، روزہ، زکوٰۃ، خمس نہیں ہے، آپ کی ہر وہ نیت جو رجائے مطلوبیت ہے صرف خدا کے لیے، ہر وہ کام خدا کی عبادت ہے، اور ہر وہ عبادت خدا کا شکر ہے۔ اس کے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نمازیں پڑھوں، میں عبادتیں، ہاں یہ ضروری ہے، اس کی نفی نہیں ہے، ایک چیز کا اس بات دوسرے کی نفی نہیں ہے، طلباء علماء ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی ہم اپنی نیت سے اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اگر آپ گرم جوشی سے ملتے، اس میں قصد اگر آپ یہ رکھ لیں کہ ہم محمد و آل محمد کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے مومن بھائی سے مل رہے ہیں اور گلے مل رہے ہیں، اور ہم جو ہے صلہ رحمی کو دیکھتے ہوئے، خوش اخلاقی کو دیکھتے ہوئے، خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے عمل انجام دے رہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ اپنے والدین کی طرف نرمی سے دیکھ لینا بھی عبادت ہے، اپنے استاد کی طرف نرمی سے دیکھ لینا بھی عبادت ہے، کسی مومن کے چہرے کے اوپر نرمی سے، خوش اخلاقی سے دیکھ لینا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر مسرور ہو جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور فقہا اور مراجع بزرگان علماء فرماتے ہیں بروز محشر جب نامہ اعمال آئے گا، اس وقت ایک ایسا شخص ہوگا جس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ، کائنات میں اس کے بارے میں عرف میں یہ مانا جاتا تھا کہ یہ اپنی عبادات میں کوتاہیاں کرتا تھا، یہ اپنے واجبات کو وقت پہ اتنا ترجیح نہیں دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پورے عالم محشر میں تمام کی تمام نوروں سے زیادہ نور
اس کا روشن ہے، پھر مالک کی ذات فرمائے گی اے عبد خدا یہ وہ نیکیاں ہیں جن کو تو کائنات میں حقیر سمجھتا تھا، وہ تمام نیکیاں اکٹھی ہو کر آج وہ نور کی شکل میں جو بروز معاشر میں کھڑے ہوئے ان تمام نور والے شکلوں اور شخصوں سے زیادہ اس کا نور منور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر اس چھوٹی نیکی کو بھی نیکی سمجھتا تھا، برعکس اس کے کہ ہر چھوٹے گناہ کو بھی گناہ سمجھنا چاہیے۔ ہر وہ نیکی جو چھوٹی ہو تب بھی وہ نیکی ہے، وہ اجر رکھتی ہے خدا کے نزدیک، اور ہر وہ چھوٹا گناہ وہ بھی گناہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بچے کو چھوٹا ابتدا میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو جناب وضو سکھاتے ہیں، اس کو نماز سکھاتے، پڑھنا آئے نہ آئے الٹی سیدھی جیسے بھی مصلی کے اوپر اس کو تربیت دیتے ہیں کہ جناب وہ عبادت کی طرف اور اپنے عقائد کی طرف مسلم اور محکم ہونے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں وہ ہمیں بڑی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی برائیاں وہ ہمیں کسی بڑے گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ تو گویا یہ چھوٹی چیزیں، چھوٹی نیکیاں جن کو ہم انجام دینے سے ہمارے اندر ایک اطمینان، ایک ہمارے اندر ایک سکون جو حاصل ہوگا وہ کس چیز سے ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہوگا۔ ہمیں ایک تسلی ہوگی، ہمیں ایک اطمینان ملے گا، اطمینان قلبی، اطمینان ایمانی جو ہمارے اندر پیدا ہوگا، اس سے خدا کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی نیکیاں ہمارے لیے باعث نجات بن سکتی ہیں، اور یہی چھوٹے جو گناہ ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے وہ باعث ایندھن جہنم کا بن سکتی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا بھی، اپنے آپ کو تحفظ بھی رکھنا ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ کہ خدا کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، اور یہ ضروری ہے کہ ہم شکر کو کبھی نہ بھولیں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ شکر ادا کرتا ہے میں اس کی ہر اس چیز میں جس نعمت میں شکر کرتا ہے میں اس میں 10 گنا اضافہ کر دیتا ہوں۔ اگر وہ رزق میں سے کسی غریب کی مدد کرتا ہے میں رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اگر وہ محبت میں جناب شکر ادا کرتا ہے میں اس کی محبت میں 10 گنا اضافہ کر دیتا ہوں۔ اگر وہ عبادت میں شکر ادا کرتا ہے میں اس کی عبادت میں اس کو وہ اطمینان اور وہ تسلی اور وہ ایک تسکین عطا کرتا ہوں کہ جس کی لذت اور جس کی تسکین اور جس کا اطمینان مجھے اللہ اور اس عبد کے مابین ہے۔ اور یہی درس ہمیں محمد اور آل محمد نے دیا ہے، بالکل ہی اختصار کے ساتھ، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف ایک جملہ مصیبت کا جس مقصد کے لیے ہم چل کے آئے ہیں۔ بہت مصیبتیں دیکھی ہیں کربلا والوں نے، اور بہت غم تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ابن زرارہ کہتا ہے کہ اگر وہ مصیبتیں، وہ مصائب جو کربلا کے اوپر، کربلا والوں پر آئے ہیں، اگر آسمان پہ آتے تو آسمان ٹکڑوں کی شکل میں تبدیل ہوتا اور بارش کے قطروں کی شکل میں اپنے غم اور دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتا۔ اگر پہاڑوں پہ آتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی اتنی انتہا تھی غم اور دکھ کی۔ لیکن قربان جاؤں علی کی بیٹی پہ کربلا میں اکبر کی غربت بھی دیکھی، قاسم کی مظلومیت بھی دیکھی، شہزادہ اصغر کی غربت کو دیکھا، بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھتی رہی، تلہ زینبیہ پہ سر پہ قرآن اٹھا کے رو رو کے کہتی تھی ظالم حیا کرو، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ طلباء علماء تشریف فرما ہے، علی کی بیٹی تلہ زینبیہ پہ آج بھی وہ مقام موجود ہے، سید الشہداء کی قبر مبارک سے آج بھی 70 قدم کی دوری پہ موجود ہے۔ بلند آواز سے رو رو کے کہتی تھی ظالمو حیا کرو، میرا ماں جایا 3 دنوں کا پیاس ہے، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں چلیے شام کے سفروں پہ ایک ایسے مقام پہ آئی جہاں آنے کے قابل نہ تھی۔ علی بادشاہ کے زمانے کا صحابی مصلی عبادت میں بیٹھا ہوا تھا، رو رو کے دعائیں کر رہا تھا، کہتا ہے یا اللہ کوئی ایسا مقام آ جائے، کوئی ایسا دن آ جائے جب زہرا کا بیٹا حسین آ جائے، میں اپنے
ان دعاؤں کی مستجابیت کو دیکھوں اور میری آنکھیں نہیں. ابھی دعا مانگ رہا تھا صاحب کتاب کہتے یا حسین سید شہداء کا جیسے ہی گزر ہوا نا تو اس وقت خوشبو امامت سو کے کہتا ہے میں بولتا ہوں یا زہرا کا بیٹا حسین تو ہے. تو اس وقت زہرا کا بیٹا کہتا ہے مجھے پہچان کر بلا کا غریب زینب کا ویر میں ہوں. رونے والوں عجیب حالت تھی. نابینا قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا میرے حق میں دعا کر دے. اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے. رونے والوں آنکھوں کا نام آنا تھا. اس وقت سید شہداء کی آنکھیں نہیں تھی ساون کے بدل کی طرح برسنے لگ گئی. اس وقت صحابی کہتا ہے مولا مجھ سے کوئی جسارت ہو گئی کوئی گستاخی ہو گئی ہے. سید شہداء کہتے ہیں نہیں تجھ سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی. صحابی تو آنکھیں نہ مانگ. کہتا ہے مولا کیوں نہ مانگو آنکھیں. اس وقت زہرا کا بیٹا کہتا ہے اور صحابی ایک ایسا مقام آئے گا جہاں تو کہے گا میرا اللہ کاش میری آنکھیں نہ ہوتی میں یہ مقام نہ دیکھتا. رونے والوں عجیب حالت تھی. زمانے کا صرف تغیر تھا. حالت تبدیل ہوئی زمانہ تبدیل ہوا. کوئی نابینا صحابی جب بازار میں پہنچا نہ تو دیکھا اس وقت ایک عورت ہے مستور ہے خطبہ دے رہی ہے. نابینا اپنے ساتھ والے ہجومی سے سوال کرتا ہے لوگوں مجھے بتاؤ آج بازار میں کوئی علی آ گیا یا کوئی علی کا بڑا بیٹا آ گیا ہے. رونے والا ہجومی اس وقت رو کے کہتے ہو نابینا اللہ کا شکر ادا کر آج بازار میں علی نہیں علی کا بڑا بیٹا نہیں علی بیٹی خطبے دے رہی ہے. اور رو کر کہتی ہے لوگوں مجھے پہچانو میں علی کی بیٹی ہوں. اور کہتی ہے مجھے پہچانو میں محمد کی عطرت ہوں. لوگوں مجھے پہچانو میرے قدم گھر سے باہر نہیں آیا. رونے والا عجیب حالت تھی. میری مخدومہ چلتے چلتے کیسے مقام پہ آئی جہاں ام حبیبہ کا مکان تھا. اس وقت ام حبیبہ اپنی قریب کو حکم دیتی ہے جلدی کر پانی کی مشک لے آ قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے. اور میری آقا زادی نے کہا تھا جب قیدیوں کا قافلہ گزرے تو انہیں پانی پلانا تیری جو دعائیں ہوں گی اللہ قبول فرمائے گا. اور مر جاتا جملہ میں نہ پڑتا. ام حبیبہ پانی کی مشک اٹھا چلتے چلتے قیدر کے قریب آئی. رو کے کہتی ہے قیدر میرے حق میں دعا کر دے میں تیرے پیاسوں کو پانی پلانا چاہتی ہوں. اس وقت زینب عالیہ تو چپ رہی. سکینہ چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ام حبیبہ مانگ دعا کون سی دعا ہے. اس وقت ام حبیبہ کہتی ہے قیدر پہلی دعا یہ مانگ جس طرح تو بازار میں بغیر چادر کے آئی اور اللہ کرے میں نہ ہوں. علی کی بیٹی نے کہا ام حبیبہ تیری یہ دعا قبول اور مانگ کیا مانگنا چاہتی ہوں. ام حبیبہ کہتی ہے قیدر دوسری دعا اور جس طرح تیرے سارے مارے گئے شرابی تیری طرف اگر کر کے اشارہ کرتے تھے اور کاش یہ منظر میرے ساتھ نہ ہو. علی کی بیٹی کہتی ہے ام حبیبہ تیری یہ دعا قبول. اب آخری جملہ جنہوں نے گریہ کرنا ہے اس وقت ام حبیبہ کہتی ہے قیدے دعا تیسری دعا یہ مانگ اللہ مجھے مدینہ لے جائے. رونے والوں مدینے کا نام آنا تھا. علی کی بیٹی بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئی. رو کے کہتی ہے ام حبیبہ مجھے بتا تیرا مدینے میں کون رہتا ہے. کہتی ہے میری آقا زادی مدینے میں رہتی تھی جس کے پاس میں قرآن پڑھتی تھی اور دعا کرتی اللہ مجھے مدینہ لے جائے میں اس کی زیارت کروں. اس وقت علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے ام حبیبہ اگر وہ تیری مدینے والی آقا زادی یہاں پہ آ جائے تو کیا کرے گی. اس وقت ام حبیبہ منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے او قیدر اگر تو قیدر نہ ہوتی میں تیرا احترام نہ کرتی. اور یہ وہ مقام نہیں جہاں علی کی بیٹی آئے. اس وقت زینب عالیہ نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے. رو کے کہتی ہے ام حبیبہ مجھے پہچان اور تیری مدینے والی آقا زادی میں اور علی کی بیٹی میں. الحمدللہ رب العالمین اور الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین القاسم مصطفی محمد اللهم صل علی محمد وعلى اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهداة المهدیین. قبل از اینکه چند کلمه من صحبت بکنم از واعظ محترم تشکر میکنم که این جلسه ترحیمی که الان بوده است مرحوم مقبولی را که اخیرا مرحوم شده‌اند و این جلسه هم جلسه یادبود اون مرحوم است. خداوند انشاءالله رحمت کند و رحمت واسعه انشاءالله برای اون مرحوم باشد و از خداوند بخواهیم که
اون نورانیت و برکات عالم قبر نصیب این مرحوم بشود. این بهترین دعاست که یاد بود هر میت خودش راه و وسیله برکات واسعه برای خود اون میت است. خدمت آقایان عرض بشود این جلسات روضه‌خوانه‌ای که میشود حال بسیار مهمه، یاد کردن از انبات، مخصوصا در شبهای جمعه. کسی که پدرش مرحوم شده است، مادرش مرحوم شده است یا نزدیکانش، فامیلینش، این شبهای جمعه بسیار با فضیلت است که انسان یاد بکند به انبات خود. همه انسان ها عالمش آخرش همین موته. بدو للموت و ابنو للخرابی و اجمعوا للفنا. این وعده الهی است که همه انسان ها آخرین به اصطلاح ایستگاه حیاتی خود رو عالم مرگ می‌دانند. اینجا آخره دیگه، بالاخره دنیا هم جاه استقرار نیست، جاه مسافرته. مسیری را که انسان طی می‌کند مثل مانند یک فرد مسافریه و اون زاد و توشه‌ای را که برای عالم آخرت برای هر فرد لازم است اون احکام الهی و فقهی است که همه شما آیان طلبه ها مستحضرید که اون رو به انجام بدن. منتها اگر کسی هم دانسته باشید جمع طلبه ها هست، فردی اگر دستش کوتاهه، یعنی تو عالم دنیا حالا کوتاهی کرده است یا بالقصور یا بالقاصر، فرق نمی کند. اگر قصوری بوده قاصر بوده، این اینجا راه جبران اینه که انباد احیایی که هستن، انباد به اصطلاح نزدیکان اون فرد بتوانند براش قرآن بخوانند، براش نماز بخوانند، برای اون میت روزه بگیرند. اگر احیانا خمسی بدهکار است بشه که از اموال او طبق مسائل فقهی ثلث اموال مال میته. یعنی چی؟ 1/3 مال خود میته. از شما سوال بکنن به نظری بنده این همین آیان مرازی که الان هست به همین شکله، ثلث اموال مال خود میته باید برای خود میت صرف بشود که بدن شما آیان طلبان نماز بخوانید، برایشون روزه بگیرید و مباحث دیگری که مربوط به ختم قرآن، تلاوت قرآن برای این میت انجام بشود. انشاءالله که این مرحومی را که به اصطلاح واسع شده خدا انشاءالله رحمت بکند، اون رحمت واسعه انشاءالله نصیب این مرحوم بشود و در روز قیامت هم با سید الشهدا علیه السلام انشاءالله محشور بشود.